دیتے. یہی اس صحابی کی فیلنگز تھیں. کہا اے میرے صحابی اگر تو واقعتاً ایسے ہے اور تیرے رشتہ دار واقعتاً ایسے ہیں، میں رب کا پیغمبر کہتا ہوں اذن تصفہم الملہ، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تو جیت رہا ہے، وہ ہار رہے ہیں. تو جیت رہا ہے، ثواب لے رہا ہے، اور ان کے منہ میں انگاروں کی راکھ گرم گرم پڑ رہی ہے. جب تک تو ایسے رہے گا وہ ایسے رہیں گے، تیری مدد ہوتی رہے گی اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی. انک اذن تصفہم المل ولن یزال لک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک، بشرطے کہ تو اسی وتیرے پہ قائم رہے. جب تک تو اس برداشت اور حوصلے پہ قائم رہے گا تیری مدد ہوتی رہے گی، ذلیل وہ ہوتے رہیں گے. تیسری وجہ جس وجہ سے ہم رشتوں کو نبھاتے نہیں، راستے میں توڑ دیتے ہیں، راستے میں توڑ دیتے ہیں، وہ ہمارا تکبر ہوتا ہے، ہمارے اندر کی انا ہوتی ہے. پیسے آ گئے ہم رشتے بھول گئے، دولت آ گئی ہم رشتے بھول گئے، بڑے شہر میں چلے گئے ہم رشتے بھول گئے، آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہم رشتے بھول گئے، امریکہ میں سیٹل ہو گئے ہم رشتے بھول گئے، برطانیہ میں چلے گئے ہم رشتے ہی بھول گئے، دبئی میں سیٹل ہو گئے ہم رشتے ہی بھول گئے، نیچے پجیرو آ گئی ہم رشتے ہی بھول گئے. اس ظالم انسان کو کیا یاد نہیں ہے کہ دن بدلتے ہوئے اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں لگتا ہے. بڑے بڑے مالداروں کو ہم نے بھیک مانگتے بھی دیکھا ہے اور بڑے بڑے غریبوں کو ہم نے اونچی اڑانے بھرتے بھی دیکھا ہے. تکبر کبھی نہ کیجیے، جھک جائیے، نیچے ہو جائیے، تواضع، عاجزی، انکساری اپنے اندر پیدا کر لیجئے. اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. حوصلہ کرنا پڑے گا. کچھ مشکلیں تو آئیں گی، کچھ پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن عارضی ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ آپ کی وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. رشتوں کو توڑنے کی چوتھی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ خود رشتے. جب بیٹے جوان ہوتے ہیں، جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے رشتے ناطے کی باری آتی ہے. ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، بھائی میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیں، یا آپ کی بیٹی کو میں اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں. اگر کسی وجہ سے وہ مناسب نہیں سمجھتا، پھر ہمارے گال پھول جاتے ہیں، ہماری گردنوں میں سریے آ جاتے ہیں، ہماری سوچ بگڑ جاتی ہے. ہم رشتہ کرتے کرتے پہلے رشتوں کو بھی توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور کبھی رشتے ہو جائیں اور اللہ نہ کرے بیٹے بیٹی کا، کزنز کا آپس میں مزاج نہ ملے، تو پھر بھی ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں. طلاق ہو جائے، ایک گھر تو اجڑا ہی تھا، ہم پورے خاندان کو جاڑتے ہیں. اور ایسے ظالم اجڑ لوگ پائے جاتے ہیں. اچھا بے شک وہ رشتہ دار ہے، اس نے میری بیٹی کو طلاق دی، یا اس سے ہماری منگنی ٹوٹی، یا اس سے ہمارا رشتہ نہیں ہوا. خبردار، اگر شادی پہ وہ آیا تو ہم نہیں آئیں گے، وہ آیا تو ہم نہیں آئیں گے، ہم آئے تو وہ نہیں آئے گا. میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، تیرا اس سے کوئی رشتہ نہیں. کیا مسلمانی صحیح کہتے ہیں؟ اللہ کی تقدیر پہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رشتہ نہیں ہو سکا، اب کہ اللہ میں تیرے اوپر خوش ہوں، میرے بھائی کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی اپنا میرٹ ہوگا، کوئی حرج نہیں. ہم کسی کو مجبور کیوں کرتے ہیں؟ رشتے تو ہوتے ہی خوشیوں کے ساتھ. اگر آپس میں مزاج نہیں ملا تو کیا ہو گیا؟ کچھ حوصلہ، کچھ صبر، کچھ برداشت، کچھ ہمت، کچھ تقدیر نام کی بھی کوئی چیز ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی اللہ کے بھی فیصلے ہیں جن پہ ہمیں راضی رہنا ہوتا ہے. کس موقع پہ یاد آئے حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی
شاگرد تھا، نیک سمجھ کے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور شاگرد نے بیٹی کو طلاق دے دی۔ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے کہا، بیٹا تیرے میرے ساتھ 3 رشتے تھے۔ پہلا رشتہ اسلام کا رشتہ، دوسرا رشتہ روحانی استادی شاگردی کا رشتہ، تیسرا رشتہ دامادی کا رشتہ۔ بیٹے دامادی کا رشتہ تو نے توڑ دیا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ عبد المنان تجھ سے ٹوٹ جائے گا، 2 رشتے باقی ہیں، جب بھی آؤ گے سنبھالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ گجرا والا کے عالم ہے، اس دور کے عالم ہے حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ۔ ہم ہیں کہ گرے ہی بٹھا لی، ہم ہیں کہ خاندانوں کو اجاڑنے لگ گئے، ہم ہیں کہ ہمیشہ کے لیے تعلقات کو توڑ کے رکھ دیا اور یہ بھی فکر نہ کی کہ میری نمازیں کہاں گئی، تقدیر پر میرا ایمان کہاں گیا، صبر کا شیوا کہاں گیا، رضا بالقضاء کا وہ جو ایمان کا بنیادی حصہ ہے وہ کہاں گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، وگرنہ یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے۔ ضرورت ہے دین کے ان موضوعات پہ ہم بیٹھیں، ہم سوچیں، ہم غور کریں۔